الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے کام اور انعام کے اعتبار سے دو عالم پیدا کیے ہیں. ایک عالم عالم دنیا ہے اور دوسرا عالم عالم آخرت ہے، اور عالم آخرت انعام کا عالم ہے. گویا کہ دنیا کے اندر انسان کام کرتا ہے، بھلے اچھا کام کرے بھلے برا کام کرے، لیکن دنیا میں ہر انسان کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. دنیا کے اندر انسان کام کرتا ہے، اس کام کے نتیجے میں آخرت میں اس کا انعام یا انجام سامنے آتا ہے. اس لیے دنیا کے عالم کو دارالعمل کہتے ہیں کہ یہ عمل کی دنیا ہے، عمل کا گھر ہے، اور آخرت کو دارالفضل کہتے ہیں کہ وہاں پر فضیلتیں تقسیم ہوتی ہیں، انعام ملتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو عمل کے لیے بھیجا ہے. چنانچہ انسان عمل کرتا ہے، تکوینی عمل ہو یا تشریعی عمل ہو، کرتا عمل اجر و ثواب یا انعام عطا فرماتے ہیں. چنانچہ تکوینی عمل سے مراد دنیا کے کام ہیں جو شب و روز ہم کائنات میں کرتے نظر آتے ہیں. یہ تکوینی امور ہیں جو انسان سر انجام دیتا ہے. دوسرے تشریعی امور ہیں جن کو عبادات کہتے ہیں کہ شب و روز انسان عبادت کرتا نظر آتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا نظر آتا ہے. تو گویا کہ تکوینی اور تشریعی دونوں طرح کے کام انسان دنیا کے اندر کرتا ہے اور آخرت کے اندر اس کا اجر پاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اخلاص کے ساتھ عمل ہی کرنا مطلوب ہے، اس کے نتیجے کا ظاہر ہونے کا انسان پابند نہیں ہے کہ عمل کرے اور اس کا نتیجہ بھی اس کو ملے. انسان اس کا پابند نہیں ہے، انسان صرف عمل کرنے کا پابند ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پازیٹیو نتیجہ ظاہر کرتے ہیں یا نیگیٹو نتیجہ ظاہر کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے. انسان کے ذمے عمل ہے کہ سچی نیت کے ساتھ عمل کرے. چنانچہ دنیا کے اندر انسان سچی نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اس کا اس کو اجر ملتا ہے، اس کی اجرت ملتی ہے. اور اسی طریقے سے سچی نیت کے ساتھ تشریع عمل کرتا ہے، اللہ کی عبادت و اطاعت کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اس کا انعام ملتا ہے. لیکن انسان صرف عمل کا پابند ہے، اس کے نتیجے کا پابند نہیں ہے. مثلا
انسان علاج کروانے کا پابند ہے لیکن شفا کو حاصل کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اس کا کام طبیب کے پاس جا کر اپنے جسمانی احوال رکھ دینا اور طبیب کا علاج کر لینا بس۔ اب شفا حاصل ہونا یہ اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ شفا دے یا نہ دے، یہ البتہ علاج کرنے کا پابند ہے۔ اگر علاج نہیں کرتا اور گویا کہ وہ بغیر علاج کی مارا جاتا ہے اور گویا کہ ایک طرح کی خودکشی کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ یہ مجرم ٹھہرتا ہے، اس کو علاج کرنا ہے۔ تو علاج اس کے ذمے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دے یا نہ دے اس کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا کہ دنیا میں انسان صرف عمل کا پابند کہ اخلاص سے عمل کرے، عمل کے نتیجے کا پابند نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات بغیر نتیجے کے ظاہر ہوئے اس عمل کا اجر عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان ایک عمل کرتا ہے سچی نیت سے لیکن اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سچی نیت کی وجہ سے اس کو عمل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چاچا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا خواب کے ذریعے سے کیا ہے، اب ایک رات خواب دیکھا، دوسری رات خواب دیکھا، پھر تیسری رات ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ خواب جو یہ رحمانی خواب ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ اب خواب کے اندر وہ ذبح کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اب کہ بچے کو ذبح کر رہا ہوں اور اس پر انہوں نے عمل کرنے کی بھی ٹھان لی اور چھری کے نیچے جو ہے بچے کو رکھ کے چھری بھی پھیری، لیکن عمل کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا، یعنی بچہ ذبح نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دیا، یعنی جو عمل خواب میں دیکھا تو وہ عمل ہم نے کے نتیجے کا فیصلہ کر دیا کہ اس کا ثواب تجھے عطا کر دیا۔ تو اسی طریقے سے انسان بس اوقات کسی عمل کی نیت کرتا ہے، سچی نیت کرتا ہے لیکن عمل نہیں کر پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سچی نیت کی وجہ سے اس کو عمل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے عطا فرما دیتے ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کہ آپ نیت اچھے سے اچھے عمل کی کریں، خلوص نیت کے ساتھ ایک عمل کرنے کی نیت کر لیں۔ اب عمل ہو گیا تو زہ قسمت زہ نصیب، اگر عمل نہیں ہوا کہ نامہ اعمال میں عمل لکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ روز قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے اعمال نامے آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گی اس کے تہجد کہاں ہیں، اس کے ذکر و اذکار کہاں ہیں، اس کی اتنی تلاوت اس نے تو کی نہیں، نہ تہجد پڑھا نہ تلاوتیں کی ہیں، نہ اس سے کوئی ذکر و اذکار کیے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میرے پاس اس کی دل کی نیت موجود ہے، یہ جب بھی رات کو سوتا تو سچی نیت سے تہجد کی نیت کر کے سوتا تھا، لیکن پھر غفلت کی نیت سو جاتا، تہجد میں اٹھتا نہیں تھا۔ میں نے اس کی نیت کو قبول کر کے اس کے لیے تہجد لکھا، تہجد میں اٹھتا نہیں تھا، میں نے اس کی نیت کو قبول کر کے اس کے لیے تہجد لکھ رکھا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے سینکڑوں تہجد لکھے جا رہے ہیں، لاکھوں اذکار لکھے جا رہے ہیں، عبادات و خدمات لکھی جا رہی ہیں، حالانکہ اس نے کی نہیں، صرف نیت کر کے سوتا تھا کہ یا اللہ میں آج تہجد پڑھنے کے لیے اٹھوں گا، لیکن اٹھ نہیں سکتا، اس کی سچی نیت کی وجہ سے تہجد لکھ دیا۔ تو عمل دیکھو نہیں کیا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عمل لکھ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ اس کے نتیجے کا ظاہر ہونا ہمارے ذمے نہیں ہے، بس عمل ہمارے ذمے ہے۔ ایون بس اوقات عمل بھی نہیں کر سکا لیکن سچی نیت میں، ایون بس اوقات عمل بھی نہیں کر سکا لیکن سچی نیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عمل بھی لکھ دیا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کہ ایک نبی تھے، ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا، اس قحط کی وجہ سے لوگ پریشان بستی چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے۔ اب ایک شخص وہ بھی ایک مٹی کا بہت بڑا ٹیلا دیکھا، ٹیلے کو دیکھ کے دل میں تمنا کرتا ہے کاش یہ ٹیلا آٹا ہوتا، اناج ہوتا تو میں پوری بستی پہ بانٹ دیتا اور یہ بستی والے اپنی بستی چھوڑ کے نہ جاتے۔ یہ اس نے نیت کی اور وہ تڑپا کہ کاش اگر میرے پاس اتنا اناج ہوتا میں ان کو بانٹ دیتا۔ بھائی یہ سوچا ہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کو ہوتا میں ان کو بانٹ دیتا۔ بھائی یہ سوچا ہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کو وہی آ گئی کہ اس کو بشارت دے دو کہ ہم نے ایک پورا ٹیلا اناج اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب اس کو عطا کر دیا، حالانکہ اس سے بانٹا نہیں ہے، نیت کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نیت ایسی زبردست چیز ہے،
اس نیت کا حرص کی ولایت و معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کی دنیا آپ کو پتا ہے کہ کتنی مصروف دنیا ہے، کسی شخص کو کوئی وقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چند لمحے نکال سکے، لیکن نیت تو کر سکتا ہے۔ یہ نیت کر کے تو مسجد میں آ سکتا ہے کہ آج صحابہ جیسی نماز پڑھوں گا، کہ راستے میں صدقات دوں گا، بھوکے کو کھانا کھلاؤں گا، نیت تو کر سکتا ہے۔ جب نیت سچی کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سچی نیت کی وجہ سے اجر و ثواب اس کو لکھ دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ دارالعمل ہے، تو نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کا مدار رکھا ہے۔ تو انسان جب سچی نیت کے ساتھ ایک عمل کی نیت کر لیتا، اب عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موٹیویشنل پاور انسان کے اندر رکھی ہے، اس پاور کو حرص کہتے ہیں۔ حرص کی پاور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عجیب و غریب انسان کو دی ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے غیر کی طرف بھی ترقی کر سکتا ہے، غیر کی طرف بھی ترقی کر سکتا ہے، اور اسی حرص کے ذریعے سے اللہ کی طرف بھی ترقی کر سکتا ہے۔ تبھی علماء فرماتے ہیں کہ حرص کی دو قسمیں ہیں، کہ ایک حرص مذموم ہے، ایک حرص محمود ہے۔ حرص محمود کا مطلب وہ حرص جو بندے کو اللہ کے پانے کی طرف لے کر جائے، کہ وہ اللہ کو پانا چاہتا ہے، یہ حرص، اس کو اللہ کو پالوں یار، میں اللہ کو پالوں، یہ حرص لگی ہوئی ہے۔ کبھی سجدے میں گرتا ہے، کبھی روزے رکھتا ہے، کبھی زکاتیں بانٹتا ہے، کبھی حج کے لبیک لبیک کے نعرے لگاتا ہے، بس ہر وقت یہی حرص ہے کہ یار میں اللہ کو پالوں، اللہ مجھے مل جائے۔ یہ حرص محمود ہے، عمدہ ہے۔ دوسری حرص مذموم ہے، بری حرص، کہ اللہ کے غیر کو پانے کی محنت کرتا، اللہ کے غیر کو پانے کی محنت کرتا ہے کہ دنیا مل جائے، دنیا سمیٹ لوں، قارون کا خزانہ ہاتھ آ جائے، بس وہ اللہ کے غیر کی طرف ہر وقت تڑپتا، وہی حرص اس کو کھاتی رہتی ہے۔ یہ حرص مذموم ہے۔ لیکن دنیا کے کام اور دین کے کام چلتے حرص سے ہی ہیں۔ حرص اگر نہیں تو فاستبقوا الخیرات کی جو ایک کیفیت ہے وہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ آگے کیسے بڑھوں۔ حرص ہے کہ انسان کو کبھی تہجد میں کھڑا کرتی ہے، کبھی اشراق میں کھڑا کرتی ہے، کبھی چاشت کی نوافل پڑھواتی ہے۔ یہ حرص ہے کہ یار میں اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ اجر پالوں، اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ میں جو مقبول و محبوب ہو جاؤں۔ تو یہ حرص کا مادہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر ایسا رکھا ہے، اور یہ ایسا فطری مادہ ہے کہ چھوٹے سے بچے کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، صرف حرص ہوتی ہے۔ اس میں کبر نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ ریا نہیں ہے، اس کے اندر تکبر غرور نہیں ہے، اس کے اندر حسد اور کینہ نہیں ہے۔ اس کے اندر اگر ہے حرص ہے، اس کے اندر حسد اور کینہ نہیں ہے، اس کے اندر اگر ہے حرص ہے۔ بچے میں حرص ہوتی ہے اور کوئی مرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی چیز لیتا ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے، یہ بھی لے لو، ادھر بھی ہاتھ مار دو۔ یہ حرص کی کیفیت، اور حرص کی کیفیت جو مذموم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی حج کی عبادت تعدیل کرتے ہیں۔ یہ حج کی عبادت جو اللہ تبارک و تعالی لاگو کر رکھی ہے، یہ ہمارے اندر جو حرص مذموم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حج کی عبادت لاگو ہے، کیونکہ یہ ہر عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایک جو وہ مرض ختم کرتے ہیں۔ نماز کے ذریعے سے کبر کو توڑتے ہیں، روتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے بخل کو توڑتے ہیں، حج کے ذریعے سے حرص کو توڑتے ہیں۔ کیونکہ انسان کو پہننے کی حرص ہے، پوشاکیں اتروا دی، جوتے اچھے پہننے کی حرص ہے، جوتے اتروا دیے، سر پہ شاہی تاج امامے ٹوپیاں پہننے کی حرص ہے، ٹوپیاں اتروا دی، خوشبوئیں لگانے کی، پرفیوم لگانے، ڈیوڈرنٹ لگانے کی حرص ہے، سب چھڑوا دی، کوئی خوشبو قریب نہیں آنے پائے، بس دو لنگیاں لپیٹ کر چپل پہن کے بس لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے جاؤ۔ ایون کھانا بھی ایسا نہیں کھانا جس میں خوشبو ہو۔ تو جو حرص سے انسان کی شب و روز کی، یار ذرا کھانا خوشبودار ہو، دسترخوان سجا ہوا ہو، شاکے شاندار ہوں، ساری کی ساری حرص توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حج کی عبادت عطا فرما دی، کہ جس کے ذریعے سے انسان کی ساری تمناؤں کو خون کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ دو انسیری چادر لپیٹ کے لبیک اللہم لبیک، آپ بڑے شاہی گھر بنائے، محلات ہیں، شاہی گدے ہیں، اور اس کے اندر رہنے سونے کی حرص، کہا کہ گھر چھوڑ دو، میرے گھر کی طرف آ جاؤ۔ وہاں مینا میں، عرفات میں، وہاں خیموں کے اندر پڑے ہیں، زمین پہ پڑے ہیں، لنگیاں لپیٹی ہوئی ہیں، گرمی ہے، تپش ہے، جتنی حرص تھی اپنے وطن میں رہ کے اللہ تبارک و تعالی اس حرص کو توڑ دیا۔ تو حج کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی حرص کو توڑتے ہیں اور زہد انسان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ایسا زہد کہ سب کچھ چھوڑ کر وہ لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے جاتا ہے۔ ایون بیوی کی حرص ہے، وہ حرص بھی توڑ دی۔ خبردار، بیوی اگر تمہارے ساتھ ہے اس موضوع پہ بات بھی نہیں کرنا،
بیوی کا آپس کے ریلیشن کے حوالے سے گفتگو کی بھی اجازت نہیں ہے، بالکل پاکیزہ اللہ اللہ کرنا، پاکیزہ اللہ اللہ کرنا، اب اس کے علاوہ گفتگو بھی نہ ہو، عمل تو دور کی بات ہے، گفتگو بھی اجازت۔ روزے میں گفتگو کی اجازت تھی، بوس و کنار کی اجازت تھی، لیکن عمل کی اجازت نہیں تھی۔ اب روزے کے اندر جب انسان کی تربیت ہو گئی، اب روزے کے بعد حج کا زمانہ آیا تو فرمایا کہ اب تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں، توڑی۔ تو حرص مذموم ہے، اس کو حج کے ذریعے سے توڑا جاتا ہے، اور حاجی اب شوال کا مہینہ جیسے آیا، حج کا مہینہ ہے، اب حاجی اس کی تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی حرص توڑی جا رہی ہے۔ اور حج کی عبادت کو اگر آپ غور کریں تو ایک بچے کی داستان ہے، ایک معصوم بچے کی داستان ہے، اور میں نے بتایا کہ ایک معصوم بچے کی داستان ہے، اور میں نے بتایا کہ بچے کا ایک عیب کون سا عیب ہے؟ حرص کا عیب ہے، اور کوئی عیب نہیں ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ یہ بچہ تھا، اس بچے کی داستان کا نام حج ہے۔ اس بچے کی وجہ سے اگر پتھریاں ماری ابراہیم خلیل اللہ نے، اس بچے کی وجہ سے ماری، وہ اللہ نے اس بچے کی وجہ سے ماری، وہ عبادت بن گئی۔ اس بچے کی وجہ سے ہاجرہ دوڑی ہے صفا مروہ میں، وہ عبادت بن گئی۔ اس بچے کی وجہ سے ہی وہاں پر جو چھوڑ کر گئے کہ جب بیت اللہ کے اندر، اس بچے کی وجہ سے وہاں بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی۔ تو ایک بچے کی داستان ہے پوری کی پوری حج کی داستان، اور اس لیے حج کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالی حرص کی اصلاح کرتے ہیں، انسان کی حرص ختم ہو جائے۔ اور جب زہد ڈال دیا اور وہ حرص سے جب ٹکرایا تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوئی، کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ دو متضاد قوتیں جب ٹکراتی ہیں تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ سائنس کی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور یہ سائنس کا بھی اصول، آگ اور پانی اکٹھا کر کے لوہے کی دیواری کھڑی کر دیتے ہیں، اور وہ آگ پانی کو خشک کرنا چاہتی ہے، آگ کو بجھانا چاہتا ہے، اس سے اسٹیم پیدا ہوتی ہے، اسٹیم سے آپ کا ہوائی جہاز اڑتا ہے، ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو بالکل اس کو دبانا چاہتا ہے، دونوں جب آپس میں ٹکراتے تو ایک تیسری طاقت پیدا ہوتی ہے جس کو قناعت کہتے ہیں۔ حج کے ذریعے سے اللہ اصل میں قناعت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ کہ جب حج کر کے ہم آ جاتے ہیں، ہم وہ دو انسلی چادریں اتار دیتے ہیں، پوشاکیں پہن لیتے ہیں، عمامے ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، جوتے پہن لیتے ہیں، کیونکہ وہ صرف کورس تھا، وہ لباس ساری زندگی پہننا مطلوب نہیں تھا کہ آپ وہ دو لنگیوں میں پھرتے رہیں، نہیں، تمہارے اندر زہد پیدا کرنا مقصود تھا۔ وہ جو حرص وہ جب ٹوٹ جائے تو قناعت پیدا ہو جائے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان پوشاکیں تو پہنے گا لیکن پوشاکوں پر نگاہ نہیں ہوگی، وہ یہ سوچے گا اس کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے، لیکن پوشاکوں پر نگاہ نہیں ہوگی، وہ یہ سوچے گا اس کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے۔ حج میں تھا ایک لنگی میں پھرتا رہا، اگر آج میری پوشاک نہیں تو کوئی بات نہیں۔ حج میں تو ایک چپل کے اندر زندگی گزر گئی، میں نے 40 دن چپل میں گزار دیے، اگر شوز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو معلوم ہے کہ یہ جو تعدیل پیدا ہوتی ہے حرص کی ہو جاتی ہے، اور قناعت کا مطلب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی عطا کر رکھا ہے اس کے اوپر صابر ہو جاتا ہے، شاکر ہو جاتا ہے۔ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت بڑے ولی گزرے ہیں، ولایت و معرفت کا بہت اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ عطا کر رکھا تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کبھی لاجواب ہوئے؟ کسی نے کوئی ایسا سوال کر دیا آپ کو جواب نہ آیا ہو؟ کہا کہ ہاں ایک دفعہ میں لاجواب ہوا۔ کہا کہ حضرت کون سا موقع؟ کہا کہ وہ موقع تھا کہ بلخ کا ایک نوجوان مجھے ملا، بلخ کا نوجوان ملا، اس نے مجھے ایک سوال کیا۔ اب ظاہر ہے کہ بلخ کے اندر تو ابراہیم آدم جیسے لوگوں کا فیضان پھیلا ہوا تھا، ابراہیم آدم جیسا بادشاہ جسے بادشاہت کو ٹھوکر ماری اور پھر بلخ کے اندر کا فیض پھیلا، وہاں تو بچے کے اندر ولایت و معرفت کی خوب پیدا ہو چکی تھی۔ تو اس نوجوان نے مجھے پوچھا، معرفت کی خوب پیدا ہو چکی تھی، تو اس نوجوان نے مجھے پوچھا کہ چاچا جان زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ زہد اسے کہتے ہیں کہ مل جائے تو شکر کریں، نہ ملے تو صبر کریں، اسے زہد کہتے ہیں۔ جب کہا کہ چچا جان یہ کیا زہد ہوا؟ یہ زہد تو بلخ کے کتوں کو بھی حاصل ہے، یہ زہد تو بلخ کے کتوں کو بھی حاصل ہے کہ ان کو مل جائے تو شکر کرتے، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، یہ کیا زہد ہوا؟ تو میں بڑا حیران ہوا۔ کہا کہ ہمارے بلخ کے اندر زہد اسے کہتے ہیں، نہ اندر زہد اسے کہتے ہیں، نہ ملے تو صبر کریں، مل جائے تو اوروں کو دے دیں۔ اللہ اکبر، تکبیر! کیا لوگ ہیں بھائی،
کیا زہد کی تعریف کی کہ نہ ملے تو صبر کریں، مل جائے تو اوروں کو دے دیں. فرمایا یہ زہد ہے ہمارے ہاں. تو حقیقت یہ تو تعالیٰ قناعت پیدا کرتے ہیں. اور حج کی جب انسان عبادت کر کے آتا تو اس کو قانع ہو جانا چاہیے، جو اس کو ملے اس پہ صابر و شاکر، قناعت. ہاں ابھی پوشاکیں پہنے، اب اس کی نگاہ اس پہ نہ رہے. کیوں کہ اللہ پر ایسی نگاہ ڈال کے اب آیا ہے کہ اب اللہ کے غیر اس کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہو. اب اللہ ہی کی طرف دوڑنا اور کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہ ہو. اب اللہ ہی کی طرف دوڑنا اور اللہ ہی کو پانے کی حرص پیدا ہو جائے. تو حرص مذموم یہ مطلوب نہیں ہے. ہاں حرص جو محمود ہے یہ مطلوب ہے. اور حرص محمود اسی انداز سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان جب عمل کرتا ہے اور اس کے اندر یہ حرص رکھتا ہے کہ اگر 5 وقت کی نماز میں پڑھوں گا، چاشت پڑھتا تو اوابین بھی، تو یہ گویا کہ تشریعی عبادات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کی جب حرص اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ حرص اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اس حرص کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلیں طے کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ دار العمل، اور عمل کو اخلاص کی اب اس کا نتیجہ یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. اخلاص کی سچائی کے ساتھ جب عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل کا اجر لکھا جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم تو عمل کو دیکھتے ہو، میں بندے کے قلب کو دیکھتا ہوں. کیونکہ فرشتے بہت دیکھتے ہو، میں بندے کے قلب کو دیکھتا ہوں. کیونکہ فرشتے بہت اعمال نامے پیش کریں گے لوگوں کے، جی انہوں نے اتنی تہجدیں پڑھی، اسے اتنے روزے رکھے، خوب لمبا چوڑا عمل. تو فرشتے دل میں سوچیں گے لو بھی اس کی تو آج بڑی پذیرائی ہوگی، اس کے تو اتنے بڑے بڑے اعمال ہم نے آج اللہ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو اللہ سارے اعمال میں دیکھ کے اور سن کے فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے عمل کو دیکھا اور میں نے اس کے قلب کو دیکھا. یہ اس نے جتنا سارا جو عمل کیا تھا یہ میرے لیے نہیں کیا، میرے غیر کے لیے کیا. یہ ریا کے لیے کیا، رضا کے لیے نہیں کیا. لہٰذا یہ سارے کے سارے اعمال آج عکارت ہو گئے، ان کو لے منہ پہ مار دو اور اس کو جہنم میں داخل کر دو. حالانکہ وہ عبادتیں لے کے گیا لیکن وہ ریا تھی، رضا نہیں تھی. اور بہت سے لوگوں کے اعمال پیش کریں گے بڑے مختصر سے اعمال، تو فرشتے دل میں سوچیں گے کہ یہ تو معمولی چیز ہے، اللہ میاں کو زیادہ اس کے اعمال پسند نہیں آئے کہ کیے کچھ نہیں ہے. 2-4 نمازیں پڑھ لی ہیں، 1 آدھ تہجد، 2-4 روزے، بس ڈنڈی ہی مارتا رہا ہے، بلکہ ڈنڈے مارتا رہا ہے. تو اعمال جو سب تو حقارت کے ساتھ پیش کریں گے اعمال نام. اللہ جب دیکھیں گے فرمایا گیا فرشتوں تم نے اس کے عمل کو دیکھا، میں نے اس کے قلب کو دیکھا، میں نے اس کے قلب کو دیکھا. اس نے عمل کرنے کی جو سچائی اس کے قلب کے اندر موجود تھی، تو جو عمل اس نے نہیں بھی کیا ہے میں نے اس کے نامہ مال میں وہ بھی لکھ دیا ہے، لہٰذا اس کو جنت میں داخل کر دو. اب دیکھو یہ قلب کتنی اہم چیز ہے. اور آج ہم اس سے ہٹے ہوئے ہیں. یہ حلق تک ساری تقریریں ہماری، حلق تک ساری باتیں، حلق تک تو خدا پہنچے ہی ہوا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارق سے بھی قریب ہوں. حلق تک تو رب آ گیا ہے، اس حلق سے قلب میں کیسے اتارنا؟ بھائی اتنی سی محنت ہے ہماری قلب میں اتارنا. قلب میں جب اتر آتا ہے تو اب جب انسان عمل کرتا ہے تو کوئی عمل بھی نہیں کرتا. اولیاء اللہ کا یہ کمال ہوتا ہے، کوئی عمل نیت کے بغیر نہیں کرتے. کوئی عمل کرنے سے پہلے نیت متعین کرتے ہیں کہ میں یہ ریا کے لیے کر رہا ہوں یا رضا کے لیے کر رہا ہوں. نیت متعین ہونے کے بعد عمل کرتے ہیں. ایک اللہ والے گھر میں آئے، بیوی سے کہا بھلی مانس کنگا دینا کنگا. بیوی سے کہا بھلی مانس کنگا دینا کنگا، داڑھی میں کنگا کرنا ہے، کنگا دینا. تو بیوی نے پوچھا شیشہ بھی لاؤں؟ یہ ایک نیچرل سوال ہے، بندہ پوچھ لے شیشہ بھی لاؤں کیونکہ کنگا کا شیشہ بھی دیکھیں گے. شیشے بھی لے آؤں؟ ابھی چپ ہو گئے، تھوڑے سے خاموش ہو گئے. توقف کے بعد ہاں شیشہ بھی لے آؤ. تو کہ آپ کو شیشہ منگانے میں سوچنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ آپ کہتے ہیں ہاں شیشہ بھی لے آؤ. آپ نے سوچا کیوں؟ کہا کہ نہیں اللہ کی بندی، میں نے کنگا نیت متعین کر کے منگوایا تھا. وہ یہ نیت کی خود نمائی کے لیے نہیں منگایا، لوگوں کی ایذا کو بچانے کے لیے کیا تھا. لیکن جب تو نے کہا شیشہ بھی لاؤں تو میں نے اس کے لیے کوئی نیت متعین نہیں کی تھی. تو میں نے پہلے نیت متعین کی. نیت یہ متعین کی کہ شیشہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرے چہرے پہ کوئی ایسا داغ دھبا نہ ہو کہ جس کو دیکھ کر کسی کو ایذا ہو، لہذا اس نیت سے میں شیشہ دیکھ رہا ہوں.
کہ دوسرے کو ایزا نہ ہو، لہٰذا شیشہ دیکھ کے میں جو ہے وہ اس مسلمان بھائی سے ملوں گا۔ تو فرمایا کہ جب میں نے یہ نیت متعین کر لی تو اس کے بعد میں تجھے کہا کہ شیشہ لے۔ اب بتائیے، ایک کنگا اور شیشے کی بات ہے معمولی، اس میں بھی یہ اللہ والی نیشے کی بات ہے معمولی، اس میں بھی یہ اللہ والی نیت کو پہلے متعین کرتے ہیں۔ نیت متعین کرنے کے بعد اب جب عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حقیقت یہ ہے، تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا کام صرف دل کی نگرانی، ہمیں اور کوئی کام نہیں ذمہ لگایا گیا۔ دل کی نگرانی کریں کہ دل کے اندر جو جذبات اٹھ رہے ہیں رضا کے لیے ہیں یا ریا کے لیے ہیں، بس یہ ہمیں واچ کرتے رہیں۔ جب ہماری دل کے خیالات ریا اور رضا کے لیے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی دلوں میں آ کے بیٹھ جائے گا، وہ تبارک و تعالی دلوں میں آ کے بیٹھ جائے گا۔ وہ بابا بلے شاہ اللہ کے عارف گزرے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں تو ملدا ڈڈواں مچھیاں۔ نہانے دھونے سے خدا ملتا تو یہ مینڈک مچھلیوں کو ملتا، وہ ہر وقت نہاتے ہیں۔ جے رب مچھیاں، جے رب ملدا وچ مسیتی تو ملدا چام چرٹیاں۔ یہ چمگادے مسجدوں میں گھونسلے بناتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا چکو دیہاتوں میں۔ صرف نیرا مسجد میں آنے سے خدا ملتا تو ان کو ملتا، صرف مسجد میں آنا ہی کافی نہیں، آئے کس نیت سے، یہ سوال یہ ہے۔ دل میں کیا جذبات لے کر مسجد میں آپ انٹر ہو رہے ہیں؟ دل میں کیا جذبات لے کر مسجد میں آپ انٹر ہو رہے ہیں؟ فساد کرنے کے لیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے؟ کیا کرنے آئے؟ تو فرمایا جیرا میں ملتا وچ مسیتی تو ملتا چام چرٹیاں، جیرا میں ملتا جنگل بیلے تو ملتا گواں وچیاں۔ اگر جنگلوں میں نکل جانے سے ملتا تو گائے بولیا رب انہاں نو ملتا تے نیتا جنہ دیاں سچیاں۔ بولیا رب ان کو ملتا ہے جن کی نیتیں سچی ہوتی ہیں۔ سچی نیت کے ساتھ جب عمل کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر اور تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں کو دیکھتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں، اس نیت پر اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تبھی حدیث میں جیسے فرشتوں کے اللہ کہتے ہیں کہ تم نے اس کا عمل دیکھا، میں نے اس کا قلب دیکھا، غیر بھرا ہوا ہے لہذا یہ میرے کام کا نہیں، اللہ کا غیر ہے۔ ہاں اللہ اگر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ معمولی سا بھی اگر عمل لایا ہے لیکن اللہ اس سے چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مل جاتا ہے، اللہ کو پا لیتا ہے۔ تو بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی حقیقت کو انسان سامنے رکھے، جو بھی عمل کرے اس میں بس اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کی نیت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل پہاڑ کی کھوک کے اندر چھپ کر بھی بھلے کرے، فرمایا کہ اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کے عمل کو دنیا پر ظاہر نہیں کر دیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر عمل کو پھیلانا اللہ نے ذمہ داری کے اندر عمل کو پھیلانا اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہے، ہمیں پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو بتاتے پھریں، لوگوں کو بتاتے پھریں۔ کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قصہ لکھا ہے، ایک شخص نے حدیث سن لی کہ روشن ہو جاتا ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور سوچا کہ یار تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب تہجد میں وہ اٹھا، اب پرانا زمانہ تھا، اب تہجد میں جو اٹھا اندھیرا ہے، چراغ جلا نہیں، بڑی مشکل ٹھوکریں کھاتا کھاتا خیر پہنچا۔ آپ جانتے پہلے زمانے میں وہ چولہے کے اوپر ایک بڑا سا برتن رکھا رہتا، وہ چولہے کے اوپر ایک بڑا سا برتن رکھا رہتا تھا سردیوں میں ہمیشہ، جس میں گرم پانی رہتا تھا وضو کے لیے نکالنے کے لیے، اس کو بنٹا بولتے، بڑا سا بنٹا، وہ اس میں سے نکال لوگ وضو کرتے تھے سردی میں۔ اب وہ بنٹا الٹا پڑا تھا خالی، اب یہ جب اٹھا تو اسی ادھر ہاتھ مارے، نظر نہیں آ رہا لوٹا پانی، انہوں نے کہنے لگے شریعت نے آسانی دے رکھی بھائی تیمم کرتا ہوں۔ اب ہاتھ مار تو بنٹے کے اوپر ہاتھ پڑ گیا، اور آپ جانتے ہیں بنٹا چولہے پہ پڑے ہونے کی وجہ سے کالا ہوا ہوتا سارا، یوں ہاتھ مارا اس نے اور پورا اسے اچھی طرح کر لیا، تیمم کر کے تہجد پڑھی۔ اب تہجد پڑھتے ہی جیسے فجر کی اذان ہوئی تو بیگم پہ چڑھ دوڑا کہ بیگم اللہ سے ڈرو، لوگ تہجدیں بھی پڑھ رہے ہو، تم فجر بھی قضا کر رہی ہو، اٹھو فجر کی نماز اذان ہو گئی۔ وہ بڑی ہے نا کہ خیریت آج میاں جی صبح خیریت تو ہے، ہاں دیکھو لوگ تہجدیں پڑھے کے فارغ ہو گئے اور تم فجر کے لیے اٹھ، دیکھو لوگ تہجدیں پڑھے کے فارغ ہو گئے اور تم فجر کے لیے اٹھ جاؤ۔
خیر اٹھائے بیچاری وہ بلیمان سے اٹھی, وضو کر کے اس نے پڑھ لی نماز. اب تھوڑا سا سویرا ہوا تو کہنے لگی بیگم آج ہم نے تہجد پڑھا ہے, اور حدیث میں آتا ہے جو تہجد پڑھے اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے, ذرا دیکھنا میرے چہرے پہ کوئی نور آیا. اب نور کیا, وہ تو منہ ہاتھ پہ تو منہ تو کالا ہوا تھا. اب وہ بیگم نے جب دیکھا تو کہنے لگی کہ جی میاں جی اگر تو نور ہوتا سفید پھر تو یہاں ایک دانہ بھی نہیں ہے, اور اگر ہوتا کالا تو گھٹائیں لگی ہوئی ہیں. اگر نور کالا تو پھر تو گھٹائیں لگی ہوئی ہیں. تو مطلب وہی کہ تہجد کیا پڑھ لیا, سارے خاندان کو مصیبت میں ڈال دیا کہ آج تہجد پڑھی. تہجد پڑھ کے دفتر جاتے ہیں, سارے کلیگ سے پوچھتے ہیں یار آپ نے کبھی تہجد پڑھی؟ نہیں یار کہاں, گناہ گار آدمی, فرض پورے نہیں, پڑھ کے دیکھو یار بڑا مزہ آتا ہے یار. کیا مطلب؟ تہجد اپنا بتا رہا ہے. بھائی ریا یہ مطلوب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی چھپی عبادت کو اس وقت تک جب وہ ظاہر کر کے چھوڑیں گے, آپ کے مرنے سے پہلے سب کو بتائیں گے یہ اتنا نیک آدمی ہے. اور آج آپ دیکھتے کتنے اولیاء کاملین کی نیکی ہمارے سامنے آتی ہیں, کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور گناہ کہتے کچھ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو ظاہر کر دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ سچی نیت کے ساتھ نیک عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس نیک عمل پر اجر بھی عطا فرمائیں گے اور اپنا آپ بھی عطا کر دیں گے. ظاہر ہے کہ جب اللہ کو پانے کی حرص ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حریص کو ضرور مل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. یہ ایک مسئلے کے حوالے سے وضاحت یہاں طلب کی گئی ہے, اور یہ مفتی حامد صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا رواج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے نکاح کرنے لگے ہیں. یہ لڑکا یہاں ہے, لڑکی پاکستان میں ہے, یا لڑکا پاکستان میں ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے سے نکاح ہو جاتا ہے. ٹیلی فون کے ذریعے ایجاب قبول ہو رہا ہے, یا زیادہ فیس ٹائم کے ذریعے سے دونوں لائیو آ جاتے ہیں. لڑکا پاکستان میں, یہ یہاں پہ تو لائیو آ گئے, ایجاب قبول کر لیا. یا اسکائپ کے ذریعے سے لائیو آ کر یہ ایک دوسرے نکاح کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں پوچھیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو مفتی حامد صاحب نے میری ایک ویڈیو بھی, ایک کلپ بھی مجھے دکھایا, جس کلپ کے اندر میں نے یہ بالکل تفصیل سے جواب شریعت کا دے دیا تھا. اس میں بھی یہ سوال کیا گیا. اور یہ جو رواج پیدا ہو رہا ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے سے اس طرح نکاح کرنا اور اسکائپ کے ذریعے سے نکاح کرنا اور اس کو بقا کر اور میاں بیوی آپس میں رخصت ہو کر اپنی زندگی گزاریں, تو یہ مفتی صاحب فربارت کے مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا, یہ زنا ہے. کیوں؟ یہ نکاح ہے نہیں, یہ صفا ہے. کیوں کہ یہ اس طریقے سے جو ٹیلی فون کے ذریعے سے نکاح کیا جاتا ہے یہ شرعی طور پر نکاح منعقد نہیں ہوتا. کے ذریعے سے نکاح کیا جاتا ہے یہ شرعی طور پر نکاح منعقد نہیں ہوتا. اور میں نے اپنی اس ویڈیو میں یہ وضاحت کی ہے کہ صاحب بتایا کہ مجلس ایک ہونا ضروری ہے, کہ ایک ہی مجلس کے اندر دونوں عاقدین موجود ہوں, لڑکا لڑکی, یا ان کا وکیل موجود ہو. اب ایجاب و قبول ہوگا تو یہ شرعی طور پر نکاح منعقد ہوگا. لیکن اگر وکیل بھی موجود نہیں اور خود عاقدین بھی موجود نہیں ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اسکائپ کے ذریعے سے لائیو آ کر نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا. اس سے جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور یا کسی نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی کہ نکاح ہو جاتا ہے, یا لائیو ہے, سامنے لائیو بیٹھے ہیں, یہ لائیو آپ کی سے ایک نہیں, مجلس الگ الگ ہے. وہ الگ مجلس میں بیٹھا, یہ الگ مجلس میں بیٹھا ہے. لہذا مجلس جب بدل جاتی ہے تو پھر آپ کو وکیل بنانا چاہیے. اس لیے میں نے اپنے اس پروگرام کے اندر وضاحت بھی کر دی, پاکستان میں اگر لڑکی ہے تو اپنا وکیل یہاں پر بنا دے جو اس کی طرف سے ایجاب کرے. اگر لڑکا کی طرف سے ایجاب کرے, اگر لڑکا ہے تو لڑکا اپنا وکیل بنا دے, اس کی طرف سے قبول کرے. تو وکیل ہو یا خود عاقد موجود ہو, ایک ہی مجلس میں اس سے نکاح ہوگا. اور جو لوگ یہ ٹیلی فون یا اسکائپ وغیرہ سے نکاح کرتے ہیں, یہ شرم بالکل نکاح نہیں ہے, بلکہ یہ صفا ہے. نکاح اور صفا ظاہر ہے کہ وہ بدکاری کو کہتے ہیں, اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان کو بھی اس سے باز آ جانا چاہیے. اور جنہوں نے اس طریقے سے نکاح کر لیا ہے اور وہ میاں بیوی بن کے زندگی گزار رہے ہیں, بچے بھی ہو گئے ہیں, اب کیا کریں؟ ان کو چاہیے فوراً وہ شرعی طریقے پر نکاح کریں. جو بھی مقامی عالم ہے اس کے پاس جا کر جو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول کر کے نکاح کر لیں. جو پہلا کچھ ہو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول کر کے نکاح کر لیں. جو پہلا کچھ ہو چکا ہے اس میں توبہ استغفار کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے. ہو سکتا ہے وہ وتی بھی شبہ کے اندر چلا جائے اور اس طریقے سے آپ کی گنجائش معافی کی ہو جائے. لیکن یہ کہ اس کو کنٹینیو رکھنا مسئلے کے پتہ ہونے کے باوجود بھی, یہ پھر کھلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو ہے